السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں مریم خلیل اور میں ہوں علی زین۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، یہاں پہ آپ کو بتائیں بانی سے ملاقات نہ کروانے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا جارحانہ انداز، پارلیمنٹ کی کارروائی نہ چلنے دینے کی دھمکی دے دی۔ آئندہ منگل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پرامن احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کہا احتجاج میں پارلیمنٹیرین اور عوام بھی ہوں گے، پارلیمنٹ کی کارروائی بھی نہیں چلنے دیں گے۔ سہیل آفریدی ساری رات اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے بعد ہائی کورٹ بھی گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا وہ زرداری اور نواز شریف کی طرح پیراشوٹ کے ذریعے نہیں بلکہ نیچے سے اوپر آئے ہیں۔ صوبے کی گورننس پر اپنی انتظامیہ سے رابطہ ہے۔ مزید کہا یہ تو صرف ایک رات ہے، بانی کے لیے ساری زندگی بھی اڈیالہ جیل کے باہر گزارنی پڑی تو گزار دیں گے۔ تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا چکا ہوں، ایسا کون سا راستہ بچا ہے جس کے بعد میں اپنے لیڈر سے ملاقات کر سکوں۔ پارلیمنٹ کی کارروائی بھی نہیں چلنے دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مزید یہ بھی کہا کہ بانی سے ملاقات نہ کروانے پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پارلیمنٹ کی کارروائی نہ چلنے دینے کی دھمکی دے دی۔ سہیل آفریدی کا مطالبہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے دو ٹوک جواب دیتے ہوئے بانی PTI سے ملاقات کی اجازت صاف مسترد کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں سہیل آفریدی بانی PTI سے ملنے کا غیر قانونی مطالبہ کر رہے ہیں، ان کی غیر قانونی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی۔ بانی سزا یافتہ VIP قیدی ہیں، وہ جیل میں شاہانہ طریقے سے رہ رہے ہیں، انہیں تمام سہولیات میسر ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت صرف دھرنے میں مصروف ہے۔ رویہ قابل افسوس اور قابل مذمت ہے۔ PTI بھارت اور افغانستان کے میڈیا کو استعمال کر رہی ہے، ملک میں انتشار پھیلانے کا ایجنڈا ہے۔ ٹک ٹاک خیبر پختونخوا کو صرف ویڈیوز بنانے سے غرض ہے۔ وہ وقت جلد آئے گا جب صوبے کے لوگ ان کا گریبان پکڑیں گے۔ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ غیر قانونی ڈیمانڈ ہے آپ کی۔ شاہانہ زندگی 5 اسٹار ہوٹل والی گزار رہے ہیں۔ VIP قیدی ایک میگا کرپشن کیس میں سزا یافتہ ایک شخص ہے، آپ کہنے ہماری ملاقات کرائی جائے۔ ان کا رویہ قابل مذمت بھی ہے، افسوسناک بھی ہے۔ آپ اپنی صوبے کی خدمت کریں، تعلیم پہ فوکس کریں، ہیلتھ پہ فوکس کریں، لا اینڈ آرڈر پہ فوکس کریں۔ 4 گھنٹے دھرنا دیتے ہیں، یہ بیسیکلی ٹک ٹاک حکومت ہے۔ یہ بھئی آپ کا لیڈر کوئی ملک کے لیے کام اس نے کیا؟ یہ انڈیا سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، افغانستان سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے لوگ۔ بانی چیئرمین سے ملاقات کروانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی عادت اسپیکر کے پاس پہنچ گئی۔ بانی سے ملاقات کے لیے مدد مانگ لی۔ اسپیکر ایاز صادق نے PTI سے پیر تک کا وقت مانگ لیا۔ PTI نے مطالبہ کیا ہماری بانی تحریک انصاف سے ملاقات نہیں ہو رہی، اسپیکر آفس اپنا کردار ادا کرے۔ قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہمارے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا۔ اسپیکر نے کہا کہ قانونی پیچیدگیاں ہیں، محمود خان چکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے نوٹیفیکیشنز نہیں ہو سکتے۔ قانونی پیچیدگیوں کے باعث محمود چکزئی اور ناصر عباس کے نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتے۔ بانی چیئرمین سے ملاقات کروانے کے لیے PTI کی عادت اسپیکر کے پاس پہنچ گئی اور PTI نے اسپیکر سے ملاقات میں بھی مدد مانگ لی۔ ملاقات پر بانی کا حامی نہیں، بانی سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، سیاست نہ کی جائے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں PTI کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ جلاؤ گھیراؤ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ جیل میں بیٹھ کر باہر کوئی تحریک چلائے۔ بانی PTI نے اس 26 نومبر کو احتجاج کی کال دی ہوئی تھی۔ افراتفری کے لیے نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو لایا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ وہ عشق بانی PTI میں مارے جائیں گے۔ حال بات چیت اور مذاکرات سے ہی ہوتا ہے۔ بانی PTI اب بھی مخالفین سے بات چیت کے حق میں نہیں۔ PTI کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا جیل میں بیٹھ کر کوئی باہر کوئی تحریک چلائے۔ افراتفری کے لیے نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی لایا گیا۔ بھارت آکسفورڈ یونیورسٹی مباحثے سے کیوں بھاگا؟ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے اس کی وجہ بیان کر دی۔ کہا بھارت کی پالیسیز وہ نہیں جو دکھتی ہیں۔ عالمی سطح پر بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا۔ بھارت میں فوج سمیت ہر ادارہ سیاست کی نظر ہو چکا۔ دنیا میں کوئی بھارت کی بات پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں ہمیشہ بلیو کرتی ہوں کہ ہم وہ بات سے بات کر سکتے ہیں جس کا ہمیں پتا ہو۔ مجھے اس کا نہیں پتا کہ کیا کیا جو بھی کوئی تھوڑا سا بھی عقل مند انسان ہے اس کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل سٹیج پہ انڈیا کو ڈیفینڈ کرنا at least in their reaction to this particular crisis is almost impossible. India میں اس وقت populism نہیں چلا رہا ان کی security, military, everybody has been embarrassed. The military has been politicized. The institutions have gone down. Human rights record is one of the worst. یہی انڈیا کا ایک وہ چہرہ تھا جو دنیا کو پسند تھا.
وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظم بخاری نے کہا ہے کہ آج بھارت اپنے 8 گیرے رافیل کی وضاحت نہ دے سکا. بھارت پاکستان کے خلاف پراکسی وار لڑ رہا ہے. جب اس کو بے نقاب کریں گے وہ بھاگ جائے گا. پاکستان کی بہتر خارجہ پالیسی سے بھارت آکسفورڈ سے بھاگنے پر مجبور ہوا. دوسری رائے نہیں کہ یہ پاکستان کی اور پاکستان کی جو بہتر خارجہ پالیسی ہے اور اس کی تیاری ہے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. اور انڈیا جو ہے نہ آج تک اپنے 8 رافیل جو گرے ہیں نہ وہ اس کو آج تک جسٹیفائی کر پایا ہے. اور جو حرکتیں وہ اس خطے کے اندر امن و امان کو خراب کرنے کے لیے پراکسی وارز جو پاکستان کے خلاف وہ لڑا ہے، اس کو جب ایکسپوز کرنے کا ٹائم آئے گا انڈیا ایسے ہی بھاگے گا. مصری وزیر خارجہ بھی دورہ پاکستان کے لیے تیار. رواں ہفتے اسلام آباد پہنچیں گے. ایران، آذربائیجان اور روس کے اعلیٰ سطح وفود کے اسلام آباد کے دورے. مصری وزیر خارجہ بھی دورہ پاکستان کریں گے. سفارتی ذرائع کے مطابق رواں ہفتے مصر کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد پہنچے گا. مصری وفد کی قیادت وزیر خارجہ بدر کریں گے. مصر کے وزیر خارجہ 2 روزہ دورے میں پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار سے مذاکرات کریں گے. 2 طرفہ تعلقات اور کثیر الجہتی امور پر گفتگو کی جائے گی. غزہ کی تازہ صورتحال بھی شامل ہوگی. آپ کو بتاتے چلیں اسلام آباد میں پاکستان کی سفارتکاری میں تیزی واقع ہوئی. ایران، آذربائیجان اور روس کے اعلیٰ سطح وفود کے اسلام آباد کے دورے متوقع ہیں. رواں ہفتے مصر کا ایک اعلیٰ سطح کا وفد اسلام آباد پہنچے گا. مصری وفد کی قیادت وزیر خارجہ عبدالباطی کریں گے. پاکستان 2026-27 کے لیے ECO وزرائے خارجہ کونسل کا چیئرمین منتخب ہو گیا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 29ویں CEO قوم اجلاس پاکستان کا متفق انتخاب ہوا. اجلاس کی سربراہی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قیادت میں پاکستان کو اہم منصب ملا ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق ECO رکن ممالک نے پاکستان کو چیئرمین شپ پر مبارکباد دی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مبارکباد اور تعاون پر وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا. پاکستان 2026-27 کے لیے ECO وزرائے خارجہ کونسل کا چیئرمین 29ویں ECO اور اجلاس میں پاکستان کا متفقہ انتخاب ہوا. اجلاس کی سربراہی نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کی. آپ کو بتائیں کہ ECO بانی سے ملاقات نہ کرنے پر PTI کا سینٹ میں احتجاج، ارکان کی نعرے بازی. بانی PTI کی صحت سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کیا گیا. سینیٹر علی ظفر نے اظہار خیال کرتے ہوئے دھمکی دی کہ کل سے بانی PTI سے ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی خبر کے باعث عوام میں گہری تشویش پائی جاتی ہے. عوام کی ہائی ٹینشن کے باعث معاملے کا حل ابھی ضروری ہے. جب تک جواب نہیں آتا یہ سیشن نہیں چلنا چاہیے. چیئرمین سینٹ نے علی ظفر کو ملاقات کے لیے بلا لیا. کل سے بانی PTI سے ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ عوام کی ہائی ٹینشن کے باعث معاملے کا حل ضروری ہے. بانی سے ملاقات نہ کروانے پر PTI کا سینٹ میں احتجاج، ارکان نے نعرے بازی کی. بانی PTI کی صحت سے متعلق خبروں پر تشویش کا اظہار کیا گیا. کل سے بانی PTI سے ملاقات کا مطالبہ کر رہے ہیں. سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ عوام کی ہائی ٹینشن کے باعث معاملے کا حل ضروری ہے. بانی PTI کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں. وفاقی وزیر طارق فیصل چودھری کا سینٹ اجلاس میں اظہار خیال. کہا بانی کی صحت کے حوالے سے بھارتی میڈیا نے بے بنیاد خبریں پھیلائی. سوشل میڈیا پر بانی PTI کی خرابی صحت سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں. ہماری اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ سے بات ہوئی، ان کے مطابق بانی PTI بالکل صحت مند ہیں. طارق فیصل چودھری کا مزید کہنا تھا بانی کی صحت کے حوالے سے بھارتی میڈیا نے بے بنیاد خبریں پھیلائی ہیں. بانی PTI کی خرابی سے متعلق خبروں میں کوئی صداقت نہیں. ان کا مزید کہنا تھا بانی PTI کی صحت بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں احتجاج کرنے والوں کی تعداد 50 سے زیادہ نہیں. احتجاج کے نام پر سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تحریک انصاف کے دوست احتجاج کرنے کے لیے سیاسی میدان میں آئیں. انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت سندھ کو پاکستان سے الگ نہیں کر سکتی. پیپلز پارٹی خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بلاول بھٹو وزیر اعظم پاکستان بنیں گے پھر سب دیکھیں گے. سندھ کو ہم خوابوں کو حقیقت میں بدلنا جانتے. اسی طریقے سے بلاول بھٹو سرداری صاحب انشاءاللہ تعالی اس کو کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ سندھ کو پاکستان سے الگ کر سکے. 50 100 150 200 250 آدمی، یہ 50 سے اوپر نہیں جاتے جو لوگ، وہ اس تقریباً 2 کروڑ کی شہر کے لوگوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، روڈ بند کر دیتے ہیں، سب کو تکلیف ہوتی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں لوگوں کو مفت کینسر کی ادویات کے بعد
मुफ्त प्लॉट भी मिलना शुरू हो गए हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पजीराई के बाद मरियम नवाज ने अपनी ज़मीं अपना घर प्रोग्राम शुरू कर दिया है। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने खुद खुश नसीब अफराद को फोन करके मुफ्त प्लॉट मिलने की मुबारकबाद दी। अस्मा बुखारी ने कहा कि एक सूबे का वजीर आला धरना खेल रहा है और मरियम नवाज लोगों को घर और मुफ्त प्लॉट दे रही हैं। किसी की किस्मत में एहतजाज और धरने हैं, किसी की किस्मत में खिदमत खल्क है। अस्मा बुखारी ने कहा कि ज़मनी इलेक्शन के नताइज ने साबित किया कि अवाम इंतशार और धरनों की सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। अब अवाम इसके साथ हैं जो उनको मयारी तालीम, सेहत और बेहतरीन सफरी सहूलियात फराहम कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि एक सूबे का वज़ीर आला धरना खेल रहा है और मरियम नवाज खिदमत कर रही हैं। पंजाब में लोगों को मुफ्त प्लाट भी मिलना शुरू हो गए हैं। उनका मजीद कहना था नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने खुद फ़ोन करके मुफ्त प्लाट मिलने की मुबारकबाद दी। अपनी छत अपनी घर प्रोग्राम के तहत 1,20,000 घर बन रहे हैं। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख समेत गिरफ्तार तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया गया। गिरफ्तारी के बाद इंसाफ लायर्स फोरम सिंध के सदर एडवोकेट फैसल मुगल समेत बड़ी तादाद में वकला परेडी थाने पहुंच गए। वकला और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात के बाद PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख समेत तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया गया। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इंसाफ लायर्स फोरम सिंध के सदर फैसल मुगल की क़यादत में वकला का एहतजाज, वकला और पुलिस में मुज़ाकरात के बाद तमाम कारकुनान की रिहाई अमल में आई। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज पर कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख समेत तमाम गिरफ्तार कारकुन रिहा कर दिए गए। इंसाफ लायर फोरम सिंध के सदर फैसल मुगल की क़यादत में वकला का एहतजाज, वकला और पुलिस मुज़ाकरात के बाद तमाम कारकुनान की रिहाई अमल में लाई गई। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज पर कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। मुजफ्फराबाद अवामी इलेक्शन कमेटी के खिलाफ 29 सितंबर समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में दर्ज FIRs खत्म करने के लिए सेक्रेटरी दाखिला ने मकतूब जारी कर दिया। मकतूब में 2023 से लेकर 29 सितंबर 2025 तक के मुकदमात की तफसील दर्ज है। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ने सेक्रेटरी कानून को मकतूब अरसाल कर दिया। आपको बताते चलें कि मकतूब में 2023 से 29 सितंबर 2025 तक मुकदमात की तफसील दर्ज थी। अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने के लिए सेक्रेटरी दाखिला को ख़त, स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ने सेक्रेटरी कानून को मकतूब अरसाल कर दिया। अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ मुकदमात ख़त्म करने के लिए सेक्रेटरी दाखिला को ख़त, मकतूब में 2023 से 29 सितंबर 2025 तक मुकदमात की तफसील दर्ज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।